السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعہ کو ضرور سنیں اور پورا دیکھیں۔ یہ واقعہ حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و ستم کا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کیا۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر کی کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں غلام ہوں، سارا دن آپ میں اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک ہار کر جب میں گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستوں، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت بلال حضرت اسعد بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ خطا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے ان کی زبان سے آہٹ کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ اسے زمین پر گرا دیتے تھے تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے۔
تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے، تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری خال بھی ادھیڑ دیا جائے گا تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح سے حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا اور وہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی برہمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ پانچواں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لہان تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگوں، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی کہ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دوگنی قیمت بھی بولتے ہو تو بھی میں شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار اور درہم منگوائے اور ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر احسان کیا، مجھے آزاد کرا کہ اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ تو دوستوں، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سہن کیے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بڑے بڑے بادشاہ جو اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو مقام عطا کیے جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ چھوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق نبی بننے کی توفیق دے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں۔